پاکستان کی حکومت کے ساتھ 5 IPPs کی طرف سے معاہدے ختم کیے گئے ہیں۔ یہ معاہدے کب تک تھے؟ یہ معاہدے تھے 2057 تک، جن کو ان کمپنیوں کی طرف سے، ان IPPs کی طرف سے اپنی رضامندی سے ختم کیا گیا ہے، اور باقی بہت سی IPPs موجود ہیں جن کے معاہدے اب بھی موجود ہیں۔ ان 5 کی ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے رضامندی سے حکومت کے ساتھ یہ معاہدے ختم کیے ہیں، جس سے پاکستان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہر سال ان کو کتنی پیمنٹ کی جاتی تھی، 10 سال میں کتنی پیمنٹ کی گئی، ساری کی ساری تفصیل ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ باقی IPPs معاہدے ختم کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اویس لغاری جو توانائی کے وزیر ہیں، ان کی طرف سے بڑے فخری انداز میں کہا گیا کہ ہم نے 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے ہیں۔ بھئی 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کیے ہیں جو خود رضامند تھی، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے بڑی کمائی کر لی ہے تو ہم بس کرتے ہیں۔ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ گھر بیٹھے، ویلے بیٹھے، بغیر بجلی پیدا کیے اربوں روپے ہم نہ وصول کریں، ہم حاصل نہ کریں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ جو کمپنی اب بھی اربوں کے حساب سے، کھربوں کے حساب سے حکومتی خزانے پر بوجھ بنی ہوئی ہے، اور عام آدمی پر اس کا کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آخر کار سارے IPPs کے معاہدے ختم کیوں نہیں کیے جاتے؟ اس کا ایک سمپل سا سادہ سا جواب ہے کہ یہ کوئی ہمارے ابے کے گھر سے پیسے جانے ہیں۔ یہی سوچتے ہیں شہباز شریف صاحب، یہی سوچتے ہیں نواز شریف صاحب، یہی سوچتے ہیں وزیر پانی، بجلی اور آبی توانائی، یہی سوچتے ہیں اویس لغاری صاحب کہ کون سا مجھے ذاتی طور پر نقصان ہونا ہے۔ اگر کیپیسٹی پیمنٹ جاتی ہے اربوں کے حساب سے، کھربوں کے حساب سے، تو جاتی رہے۔ آئیے اس خبر کو مکمل طور پر دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس IPP کو کتنی زیادہ پیمنٹ کی گئی 10 سال میں، اور اس کے مالکان کون ہیں۔ آئیے ذرا ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر IPPs کو عوام کے بھاری بھرکم بجلی بلوں کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، اور معاشی ماہرین و سیاستدان بھی ان IPPs پر استحصال کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں ملکی معیشت کے لیے تباہ کن قرار دے رہے ہیں۔ IPPs کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے باعث ہر سال اربوں روپوں کی ادائیگی عوام سے بجلی بلوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ حکومت نے ان IPPs کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر نظر ثانی کی، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے پہلے مرحلے میں 5 IPPs کے معاہدے منسوخ کرنے کی تجویز منظور کر لی ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد ملکی خزانے کو مجموعی طور پر 411 ارب روپے کی بچت ہوگی، جبکہ بجلی صارفین کو 60 ارب روپے سالانہ فائدہ حاصل ہوگا، اور فی یونٹ نرخ بھی کم ہو جائیں گے، جبکہ دیگر IPPs سے معاہدوں پر بتدریج نظر ثانی کر کے ٹیرف میں کمی لائیں گے۔ حکومت کی جانب سے جن 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے ہیں، یعنی اب ان پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ ان میں ہبکو پاور کمپنی، لائل پور پاور کمپنی، روش پاور کمپنی، سبا پاور پلانٹ اور ایٹلس پاور پلانٹ شامل ہیں، اور ان کی بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت 2400 میگا واٹ ہے۔ حکومت کی جانب سے نیپرا نے ان IPPs کے ساتھ 2057 تک کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، یعنی آئندہ 33 برسوں تک بھی ان کمپنیوں کو ادائیگیاں جاری رہیں گی۔ وی نیوز نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کمپنیوں کے مالک کون ہیں اور ان کے کب معاہدے کیے گئے، اور گزشتہ 10 سال میں ان IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کتنے کھرب روپے ادا کر دیے گئے۔ روش پاکستان پاور کمپنی کو 60 ارب 3 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشیر اور 1999 تا 2002 تک جنرل پرویز مشرف کی کابینہ میں شامل عبدالرزاق داؤد روش پاکستان پاور لمیٹڈ کمپنی IPP کے مالک ہیں۔ ان کی کمپنی کو 10 سالوں میں 60 ارب 3 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے۔ سبا پاور کمپنی کو 17 ارب 24 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ عمران خان کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم رہنے والے ندیم بابر سبا پاور کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک ہیں۔ اس کمپنی کے ساتھ 26 دسمبر 1994 کو 134 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا معاہدہ کیا گیا۔ اس کمپنی کو 10 سال میں 17 ارب 24 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے۔ AS لال پور 10 سال میں 49 ارب
38 करोड़ रुपए की अदायगी। मियां मनशा की कंपनी AES लालपुर प्राइवेट लिमिटेड को 24 अगस्त 2003 को लाइसेंस जारी किया गया। इस कंपनी के साथ 25 अगस्त 2027 तक 362 मेगावाट बिजली का मुआहदा किया गया है। इस कंपनी को गुज़श्ता 10 वर्षों में 49 अरब 38 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। हबको पावर कंपनी को 2 खरब 50 अरब रुपए अदा किए गए। हब पावर कंपनी लिमिटेड के मालिकाना हबको ग्रुप है। इस कंपनी के साथ अगस्त 1992 में 1292 मेगावाट बिजली पैदा करने का मुआहदा किया गया। इस कंपनी को 10 वर्षों में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2 खरब 5 अरब रुपए की अदायगी की गई। एटलस पावर लिमिटेड कंपनी को 43 अरब 17 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। एटलस पावर लिमिटेड कंपनी के मालिक शिराजी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नेशनल बैंक और अलाइड बैंक हैं। इस कंपनी के साथ सितंबर 2007 में 225 मेगावाट बिजली पैदा करने का मुआहदा किया गया। इस कंपनी को 10 वर्षों में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 43 अरब 17 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। इसी तरह 5 IPPs को गुज़श्ता 10 वर्षों में मजमूई तौर पर 3 खरब 74 अरब 83 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। अगर अब इन IPPs को कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं किए जाते तो आइंदा 10 साल में 3 खरब 74 अरब से ज़्यादा रुपयों की बचत होगी। ये रिपोर्ट हमने ली VW न्यूज़ से, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मिक्स अप कर दिया। इन्होंने 1 खरब बनाया है 100 अरब का, जबकि 1 खरब में होते हैं 1000 अरब। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हुकूमत की तरफ से बाकी IPPs के साथ भी नेक नीयती के साथ मुआहदे ख़त्म करने की बात की जाएगी। इसमें चूँकि 2 ऐसे मालिकान हैं जिनका ताल्लुक PTI से रहा है, तो क्या इसलिए इन पर इन्होंने शब खून मारा है या फिर वाकई इनकी तरफ से दयानतदारी ईमानदारी से हुकूमत ने काम लिया है। देखते हैं कि बाकी IPPs के साथ जुल्म की इंतहा है कि 2057 तक ये मुआहदे किए गए हैं कैपेसिटी पेमेंट के। ये आपके सामने हमने सारी IPPs की सूरत हाल रख दी जिन्होंने हुकूमत के साथ मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान किया है। तो बाकी मुआहदे क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, इसका हमने शुरू में तज़किरा कर दिया कि इनको जिन्होंने मुआहदे ख़त्म करने, इनको ये है कि कौन से हमारे अब्बे के घर से ये पैसे जाने हैं। हुकूमत का ख़जाना है, जाता है तो जाए, कुछ हमारे नाम कुछ उनके नाम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।